اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے جھگڑا وہ توحید کی بنیاد پر تھا۔ آپ نے ان کو دعوت دی کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ان کو یہ دعوت قبول نہیں تھی۔ ان کے بڑے وہ بتوں کو پوجتے تھے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے تھے، بحث کرتے تھے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بحث کی بنیاد بغیر علم کے بغیر تھی۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے چلے آئے، اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ غلط تو نہیں ہو سکتے۔ اب ان کے پاس جب دلیل کوئی نہ ہو اور صرف بڑوں کی پیروی ہی ایک دلیل ہو، تو یقیناً پھر وہ ضد میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت تھی، نہ کوئی عقلی دلیل تھی کہ عقلی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ بات جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اور یہ بت جو ہیں اللہ کے شریک ہیں۔ ان کے پاس کوئی ہدایت کی بات بھی نہیں تھی۔ اور فرمایا ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی علم تھا، نہ کوئی ہدایت کی بات تھی، اور نہ ان کے پاس کوئی اللہ کی آسمان سے نازل کردہ کتاب کی کوئی دلیل تھی۔ وہ ہر چیز سے خالی تھے، صرف اٹکل پچو لگاتے تھے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں اور ہمارے بڑے تو پھر غلط نہیں ہو سکتے۔ تو یہ گمراہی جو ہے مشرکین مکہ کے اندر، یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ آدمی جب اڑ جائے اور یہ کہے کہ میں بس اپنے بڑوں کے راستے پر ہی چلوں گا، تو پھر اس کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی، وہ عقل سے بھی نہیں سوچتا، وہ علمی بات پر بھی غور نہیں کرتا۔ ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، ثانیہ اطفیہ، وہ موڑنے والا ہے اپنے شانے کو، یعنی وہ جب دلیل نہ ہو اور ادھر سے باقاعدہ دلائل دیے جا رہے ہوں، اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہو، ایک سے ایک بڑھ کر دلیل ان کے سامنے رکھی جا رہی ہو، تو پھر آدمی جب تکبر میں آتا ہے، ضد میں آتا ہے، تو وہ اپنا شانہ موڑتا ہے، گردن موڑتا ہے کہ ہم بات ہی نہیں تو وہاں سے سننا چاہتا۔ اب جب آدمی بات ہی سننا نہ چاہے، تکبر کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلائے، تو ایسا شخص اللہ فرماتا ہے اس کا مقصود ایسے شخص کا یہ ہوتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اب ہٹانے کے لیے وہ صرف ضد میں آیا ہوا ہے، صرف شور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ کر، قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو ڈھول بجا کر اور شور کر کے سمجھتے ہیں ہم غالب آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق، آگ کا عذاب۔ تو یہ شخص جو حق کی مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے، اور اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ اپنی بات تکبر کے ذریعے لوگوں پر مسلط کر دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں بھی اس کو رسوا کریں گے۔ اور رسوائی ہوئی جنگ بدر میں، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ تو یہ
قتل جو ہے دنیا کے اندر رسوائی تھی، اور آخرت میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو پر ہم اس کو آگ کا عذاب دیں گے، عذاب آخرت کا عذاب، آگ میں جلنے کا عذاب، کیونکہ اس نے حق کے خلاف غصہ کیا، نفرت کیا، حسد کیا، اور غصہ، نفرت اور حسد کی آگ میں دنیا میں جلتا رہا، آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے بھیجا، یہ تیرے اعمال ہیں جو دنیا میں کرتا رہا ہے۔ دنیا میں تو نے حق کی مخالفت کی، حق کے مقابلے میں تو نے پورا ایک میدان قائم کیا، اور اس حسد کی آگ میں خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو تیرے اپنے اعمال ہیں جس کا تو آج نتیجہ بھگت رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ عدل کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں، ظلم کا شائبہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ دنیا میں کیا، آج جو تم آگ کا عذاب کی سزا بھگت رہے ہو، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یعنی پہلے ذکر کیا ان کا جو شرک کی حمایت میں یجادلوا فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، اور اب ذکر ہے ان منافقین کا، جو منافق اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ایمان تو لے آئے، لیکن ان کا ایمان صرف اپنے فائدے کے لیے تھا، وہ پھول لینے کے لیے آئے، تکلیف ان کو برداشت نہیں تھی۔ ان کا ذکر فرمایا، اور وہ ذکر یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ مدینہ آنے کے بعد اگر ان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا، ان کا جانور خوب بچے دیتا، تو یہ کہتے دین بڑا اچھا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو پھر کہتے کہ یہ دین تو بڑا برا ہے، ہم تو ادھر آئے تھے ایمان لانے کے لیے، لیکن یہاں تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو یہ صرف پھول لینا چاہتے ہیں۔ ایمان والے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اللہ کے حکم پر راضی ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایمان لانے کے بعد اللہ اونچے درجات دنیا میں دے دے، انہیں وہ بھی قبول ہے، پھر بھی ایمان پر پکے رہتے ہیں۔ اور اگر انہیں بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، ان کی آنکھوں کو نقصان پہنچ جائے، نابینا ہو جائیں، یا ان کو مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیف پہنچے اور وہ شہید ہو جائیں، میدان جنگ میں زخمی ہو جائیں، ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں علی حرف، کنارے پر کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں بھلائی پہنچے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بالکل اچھا ہوا، یہ تو بڑا اچھا دین ہے، یہاں تو بڑی مال غنیمت مل رہی ہے۔ وہ صرف دنیا کے لیے اس دین کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو یہ اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ کی بندگی میں یکسو نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف پھولوں کے طالب ہیں۔ اللہ کی بندگی میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے سر پر آرا رکھ کر چیر دیا جائے، پھر بھی وہ اللہ پر مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر دنیا کے اندر مجھے تکلیف دی ہے اور کفار نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو انشاءاللہ مجھے اللہ اجر دے گا۔ اس اجر کی خاطر وہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔
لیکن یہ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اگر تکلیف پہنچے تو اپنے چہرے پر واپس پلٹ جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی انہوں نے نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی. دنیا کا نقصان تو یہی ہے کہ یہ لوگ ایمان سے پھر گئے، ایمان انہوں نے چھوڑ دیا اور کفار میں شامل ہو گئے. اور دنیا کے اندر اصل عزت تو اہل ایمان کے لیے ہے. آج یا کل یہ مسلمان ایک طاقتور حیثیت اختیار کریں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو گھاٹے کے سودے میں چلے گئے. اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلا خسارہ. یہ کھلا خسارہ کس بنا پر ملا؟ کہ انہوں نے دنیا میں اللہ سے مایوس ہو کر، اللہ سے بدگمان ہو کر زندگی گزاری. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو دور دور سے اسلام کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے. ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی زندگی وہ قرآن سے دور ہوتی ہے. ہاں، قرآن مجید کس لیے ہے؟ چومنے اور چاٹنے کے لیے ہے، سر پر رکھنے کے لیے ہے. دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے، اس کو اس کے سائے میں سے گزارا جائے گا. اور کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کر دی جائے گی. یعنی اس سے تعلق صرف فائدہ لینے والا، آخرت کے ثواب سے متعلق، کہ دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، چلو یہ پرسکون رہے دنیا کے اندر بھی، چلو اس کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار دو. اور یہ مردہ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے قرآن خوانی کروا لو تاکہ یہ آخرت میں بخشا جائے. لیکن جو اصل مقصود ہے قرآن کا، وہ مقصود ان کی زندگیوں میں موجود نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ بھی خسارے میں ہیں. اور خسارے میں بیان کرنے کے بعد پھر وہی مشرکین مکہ کا بیان کیا. یدعو من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں. ما لا یضرہ، جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے. وما لا ینفعہ، اور نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں. یعنی پکار ان کے لیے ہے، مانگنا ان سے ہے جن کو نفع نقصان کا اختیار نہیں. مشرکین مکہ بے جان بت بنا کر، پتھر کے بت بنا کر ان کے آگے اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے تھے، ان کے نظر و نیاز دیتے تھے اور ان کو مشکلات میں پکارتے تھے، لات کو، منات کو، عزا کو، اور سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بگڑیاں بنائیں گے. حالانکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تو بے جان بت ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو پکارتے ہیں جن کے اندر نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے. فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. یعنی عقل سے بھی نہیں سوچا کہ یہ جن پتھروں کو تراش کر ہم لات اور منات کے بت بنا رہے ہیں، یہ تو ہمارے محتاج ہیں، ہم نہ بنائیں تو ان کا بت نہیں بنتا. اور پھر ان کے لیے قربانیاں یہ لوگ خود دیتے ہیں، ان کے لیے جنگیں کرتے ہیں. جنگ بدر میں مشرکین مکہ انہی کی حمایت میں تو آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ یہ لوگ، یہ بت تمہارے معبود نہیں ہیں، عبادت کے لائق نہیں ہیں، کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. وہ ان کی حمایت میں قتل ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، دنیا کا بھی گھاٹا کرتے ہیں، آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں. اور ان کو پکارتے ہیں جن میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے. یہ بہت دور کی گمراہی ہے. یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اس کو جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. نقصان اس کا بالکل واضح ہے کہ وہ ان کو پکار کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے. وہ بتوں کو پکارتا ہے، کہتا ہے مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے، اے پیر، اے لات اور اے منات، تو مجھے زندگی دے دے، بیماری سے شفا یاب کر دے. اب اس کا نقصان، سب سے پہلا نقصان تو یہی ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہو گیا. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ شرک پر غضبناک ہوتا ہے. تو آج بھی
یہ شکلیں بدل گئیں. وہ کھڑے بت کو پوجتے تھے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذات جو مرنے کے بعد بے جان لاش ہے، جو قبر تک لانے کے لیے انسانوں کی محتاج ہے، جس کو غسل انسان دیتے ہیں اور پھر قبر میں انسان اتارتے ہیں، اور جب وہ دفن ہو جاتا ہے اور بالکل اس کی قبر کو ایئر ٹائٹ کر کے بند کر دیا جاتا ہے، ہزاروں من مٹی کے اندر دفن کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں میری تیرے آگے، تیری رب کے آگے. تو اللہ فرماتا ہے اس کا نقصان، اس کے پکارنے کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے. ذرا غور تو کریں، اللہ کو ناراض کر لیا اور نفع اولاد کا ملنا تو ان کا خیال ہے، حقیقت میں وہ اولاد دینے کے قابل نہیں ہیں. لبئس المولا، بڑے برے دوست ہیں، ولبئس العشیر، اور کتنے برے ساتھی ہیں یہ جن کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہے، جن کو انہوں نے اپنا مولا بنایا ہے، اپنا کارساز سمجھا ہے. وہ جب کچھ کرنے کے قابل نہیں تو انتہائی برے ہیں وہ دوست اور انتہائی برے ہیں وہ ساتھی. دونوں گروہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کا جو اللہ کے توحید کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فائدہ ہو جائے تو وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور نقصان ہو جائے تو ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں اعلانیہ. پھر اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. صرف ایمان کا ذکر نہیں ہے، جہاں بھی آپ پڑھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. عمل صالح یعنی اس ایمان کے مطابق زندگی، جس بات پر ایمان لائے پھر حالات کچھ بھی ہوں. پھر اگر اولاد نہیں ہو رہی تو وہ کسی پیر کے دربار پر جا کر وہاں جا کر منت نہیں مانتے، کسی پیر کی درخت کی نیچے بیٹھ کر بیر کے گرنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ایمان کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ چاہے دے دے اور چاہے نہ دے. وہ ہر حال میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس سے بدگمان نہیں ہوتے اور اس سے مایوس بھی نہیں ہوتے، اس کو پکارتے رہتے ہیں. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، جنتوں میں. اور جنتوں کی خاص بات اکثر اللہ ذکر فرماتا ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ جنت جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ جنت جس کے اندر وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کان نے نہیں سنی، دل نے نہیں سوچی. اس جنت میں ایمان اور عمل صالح کرنے والے داخل ہوں گے. جب ایمان مضبوط ہوگا، اصل چیز نجات کے لیے ایمان ہے، ایمان اور عمل صالح ہے. ہمیں ہر اس بات سے بچنا ہے جو ایمان کے الٹ ہے، جو ایمان کے منافی ہے، اور پھر ان سے بھی بچنا ہے جو ایمان کو کم کرتی ہیں. کچھ چیزیں ایمان کو ختم کرتی ہیں، وہ نواقض ایمان ہیں. کچھ چیزیں اسلام کو ختم کرتی ہیں، وہ نواقض اسلام ہیں. اور کچھ چیزیں ایمان کو کم کرتی ہیں، وہ کبیرہ گناہ ہے. اس ایمان کی حفاظت میں ایک مومن وہ ایمان کے منافی امور سے بھی بچتا ہے، اور ان امور سے بھی بچتا ہے جو ایمان کی کمی کے باعث بنتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل ما یرید، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اسی کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا ہے، ہر حال میں اس کو راضی کرنا ہے، کیونکہ وہ کتنا قادر ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. ہم دعا کے ذریعے اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، ڈکٹیٹ نہیں کرواتے کہ اللہ ہمیں بس یہ چاہیے اور ہمیں یہ دے دے. نہیں، ڈکٹیشن نہیں ہے، بلکہ درخواست ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو ہماری درخواست کو اسی شکل میں پورا کر دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جب چاہتا ہے
اس سے بہتر چیز سے ہمیں نواز دیتا ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ چاہتا ہے تو انسان اسی مصیبت میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں اس درخواست کا اجر وہ اللہ سے وصول کرتا ہے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بس مومن کو اسی پر ایمان رکھنا ہے، اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی توفیق دے، ایمان کے مطابق عمل صالح کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں جنتوں میں اکٹھا کرے، آمین یا رب العالمین۔